پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے اس بیان کے ساتھ کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر اور ان لوگوں کے بغیر جنہوں نے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جو ملوث رہے، جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جنہوں نے قانون توڑا، ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو چیئرمین تحریک انصاف نے لگایا، وہ ان کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. اور یہ بات انہوں نے امریکہ میں کہی اپنے خاص انگریزی لب و لہجے کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیتے ہوئے. جو انہوں نے کہا ذرا وہ سنیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے. 2002 کے الیکشن آپ کو یاد ہوں گے، نہ نواز شریف صاحب ملک میں تھے، نہ محترمہ بینظیر بھٹو ملک میں تھیں، اور اس وقت چودھری شجاعت صاحب کی قاف لیگ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے قومی لیڈر تھے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا اتحاد تھا اور انہوں نے مل کر حکومت بنائی، چلائی اور ایسی چلائی کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ایف ڈی آئی آپ دیکھیں نا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، تو اسی زمانے میں آپ کو سب سے زیادہ ملے گی. تو ملک ایسے چلتا رہا ہے، الیکشن بھی ہوئے، شفاف الیکشن کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سبھی تو کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی شفاف الیکشن ہوئے نہیں ہیں. تو الیکشن میں ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں، تو وہ مسائل شاید آگے بھی رہیں گے، تو یہ بھی کوئی چوکانے کی بات نہیں ہے. جو پریشانی کی بات ہونی چاہیے جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اور قصور میں غلط انجیکشن لگ گئے، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی. اور کوئی شخص کسی اسپتال کی فارمیسی میں بیٹھ کر وہ انجیکشن بنا رہا تھا اور وہ جعلی انجیکشن سے بناتا تھا، اس کے ڈسٹریبیوٹرز بھی تھے اور پھر کلینکس اس کو خریدتے بھی تھے اور مریضوں کو لگا بھی رہے تھے. تو پورا نظام یہ چل رہا تھا اور جو نظام اس کی روک تھام کے لیے ہونا چاہیے وہ تھا ہی نہیں. آپ آ جائیں ایک عام آدمی کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے، تو میں صرف آپ کو کراچی کا بتا دیتا ہوں کہ 9 مہینے میں 70,000 لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے، 100 لوگوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے 9 مہینے میں. یعنی ہر گھنٹے کراچی میں 9 لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں. پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ایسا ہی حال ہوگا. آپ غذا خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ کو خالص غذا مل جائے گی. ٹرانسپورٹ کا نظام پورے ملک میں تتر بتر ہے. تو معیار زندگی ہم نے جس حد تک نیچے لے کر آ گئے، اصل مسئلہ تو وہ ہے نظام. آپ اس پوری دنیا میں چاہے آپ کسی سوشلسٹ نظام کو دیکھ لیں، آپ کسی کیپٹلسٹ نظام کو دیکھ لیں، آپ جمہوریتوں کو دیکھ لیں، نیم جمہوریتوں کو دیکھ لیں، آمریتوں کو دیکھ لیں، بادشاہتوں کو دیکھ لیں، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایب نارملی غریب ہیں. یعنی ہماری جیسے جو غریب ملک ہیں جن کا پر کیپٹا ہمارے جیسا ہے، ہمارا معیار زندگی ان سے بلند ہے. اب آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، دونوں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا معاشی نظام فیل ہو چکا ہے. آپ کو مساق معیشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ دیں اپنی معاشی نظام کے اوپر، لیکن اس کی بات نہیں ہے. اب عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں یا نہ ہوں، نواز شریف صاحب کی شرائط مانی جائیں اور وہ آئیں یا اس کے بغیر آئیں، وہ ہوں یا نہ ہوں، ایک آدمی سے نظام نہیں چلتا، نظام چلتا ہے سسٹم کے ساتھ. یعنی مودی کو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی بہت قابل آدمی ہے، لیکن انڈیا کی معیشت چل رہی ہے، لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، لوگوں کو آسانیاں بھی مل رہی ہیں. بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرف ہم کب جائیں گے؟ جو لوگ نظام کو بنا کر چلا رہے ہیں وہ یہ بات کب سوچیں گے؟ ہماری سیاسی جماعتیں کیا وہ صرف اقتدار کے پیچھے ہی رہیں گی یا سوچیں گی کہ انہیں ڈیلیور کب کرنا ہے؟ تو جو سیاسی جماعتیں، کسی کو لیونگ پلینگ فیلڈ چاہیے، کسی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کسی کے کچھ اور مطالبات ہیں، کسی کو جیلوں سے خلاصی چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن اس کے بعد کا پلان کس کے پاس ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ جب بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن ہونا ہے، کسی نہ کسی نے آنا ہی ہے اور انہی میں سے آنا ہے، لیکن اس کے بعد کا پلان کیا ہے؟ پاکستانی آج بڑی مشکل میں ہیں. سائرہ بانو صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں جی ڈی اے کی. بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ نے وقت دیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور جناب عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سائرہ بانو صاحبہ آپ فرمائیے سب سے پہلے کہ الیکشن تو ہوتے رہے ہیں ہمارے یہاں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا نظام ہے،
اور آج سے نہیں کوئی 40-50 سال سے ایک ہی نظام ہے. اسی نظام کے تحت الیکشن ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں, جس کو موقع ملتا ہے آ جاتا ہے, جس کو موقع نہیں ملتا وہ کہتا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا, جھرلو الیکشن تھے, جعلی الیکشن تھے, اسی طرح چل رہا ہے. لیکن ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے, اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے, باقی ہمارے جیسے اور ممالک جو ہیں وہ قدرے ہم سے بہتر ہیں. تو جو اب اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو ایک تو ان کا پلان انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ کن لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے آگے کا پلان ہمارے سامنے ہونا چاہیے تھا, وہ موجود نہیں ہے. اس پہ کوئی تشویش ہے آپ کو؟ السلام علیکم. آپ نے کہا کہ الیکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں, تو ظاہر ہے جیسے ہم کب سے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں. کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی, کسی کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے, کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ہوتا, کوئی خوشی جیت کی مناتا ہے, کوئی دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. یہ تو سب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈرامہ ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں یاد ہے. دوسرا آپ نے کہا ڈلیور کر نہیں پا رہے, تو دیکھیے ایک وہ ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب نیتیں ہی صحیح نہیں ہوں گی تو وہ ڈلیور کہاں سے کر پائیں گے؟ مطلب ان میں سے کوئی بھی ہے کہ جنہوں نے اس ملک و قوم کا اور سسکتی بلکتی عوام کا سوچا ہو. تو سب کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقتدار, اور اقتدار کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے 5 سال ہیں وہ بھی اپنے نام ہی لکھوا لیے جائے. تو آپ نے نواز شریف صاحب کا کہا, مجھے یہ کیوں اتنا ہوا بنایا ہوا ہے ان کے آنے کو, اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ نہیں, میں نے تو بالکل ہوا نہیں بنایا میڈم, مجھے فرق نہیں پڑتا. جہاد کر کے آ رہے ہیں میاں صاحب آئیں, بالکل آئیں, اپنی سیاست کریں, میرے لیے تو کوئی ہوا نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آگے کا پلان, ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. بات کر رہے جی پرٹیکولر آپ کی بات نہیں کر رہی, جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 ماہ سے کہاں مہنگائی چلے گی, غریب مر رہا ہے نہیں مر رہا ہے, کراچی کے ڈھکن ہے نہیں, بچے مر رہے ہیں, لوگ سر عام شاہراہوں پہ لٹ رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں, عزتیں محفوظ نہیں ہے. مگر اس وقت جو ملک کا جو مسئلہ ہے کہ وہ جی میاں صاحب آئیں گے, میاں صاحب جی آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. بندہ پہلے پوچھئے کہ بھئی آپ کے یہاں سے جہاد کرنے گئے تھے, آپ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ عارضی ضمانت لے کے 4 ہفتوں کی علاج کروانے کی غرض سے گئے تھے, اور ان 4 سالوں میں صرف علاج ہی نہیں ہوا, باقی سب کام ہوئے. اس سے پہلے یہی ہے, اب اس کے اوپر اور کیا انسان وہ کہتے ہیں نا کہ متہ ماری کرے کہ وہ آ کے پہلے عدالتوں کا سامنا تو کریں. جس کیس میں ان کو ضمانت 4 ہفتے کی ملی تھی جو 4 سال پہ محیط ہو گئی, آ کے پہلے ان کا سامنا کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھا جائے نہیں, وہ تو ان کی پارٹی نے کہہ دیا زیرو رسک, جیل ویل نہیں, کوئی زیرو رسک. جی زیرو رسک کمٹمنٹ بھی ہو گئی, وہ سارا بھی وہ ہو گیا, پیغام رسانیاں بھی ہو رہی ہیں, یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. اور ایک آئی ایم سوری, اب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, کہ نگراں وزیر اعظم جو ایک نگرانی کے لیے آئے تھے کہ آپ نے صرف ایک الیکشن اپنی نگرانی میں کروانے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, صرف اس کے علاوہ انہوں نے باقی ہر کام کیا. کہ جہاں جو اس ملک میں بلبلا رہے ہیں وہ ان جا کے وہاں پر ان کی وہ خالی کرسیوں سے سپیچ کرنا ضروری تھی, اور اس کے بعد ان کا یہ کیسے کہہ رہی ہیں میڈم, آپ نے دیکھا نہیں, ان کو تو اختیارات دے کر گئی تھی پی ڈی ایم حکومت کہ آپ بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل معاہدے کر سکتے ہیں, آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں, آپ باقاعدہ قانون سازی کر کے دے کر گئے. ان کا یہ مینڈیٹ بالکل صحیح ہے. یہ میں آپ کو اپنے خیالات بتا رہی ہوں, میں پی ڈی ایم کی نہیں ہوں, کیونکہ اگر کوئی پی ڈی ایم والا ایسا بولے تو ان کے لیے میرا بھی یہی جواب ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے. اکثر پروگرامز میں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ سب اختیارات آپ بڑھا کر گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دھند میں بڑھا کر گئے تھے, کیونکہ ان کو تو نام بھی نہیں پتا تھا نا کہ کس نے آ کے اس جو با اختیار کرسی بنا کر جا رہے ہیں اس پر آ کر کس نے بیٹھنا تھا. دوسرا چلے اس پہ تو بات ہوگی, شروع میں آپ نے ابھی لاہور کے وہ جو کیا کہتے ہیں لوگوں کی انجیکشنز لگا کے جو بنائی جا رہی ہے, تو وہ دیکھیے کہ جب وہ جاوید اکرم صاحب صوبائی وزیر بنے ہیں, نگراں صوبائی وزیر, اور ابھی ڈان کا ہی ہے کہ ان کا جو سکیم آیا تو ان کی وائف کی جو ایک جو ان کی اسی شعبے سے وابستہ ہے, تو وہ کیا ہوا, مطلب یہاں پر ایک دن ایک گلگلہ مچتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن وہ ڈاکٹر جاوید اکرم کیا کریں میڈم, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پورا نظام جس انحطاط کا شکار ہے اس کی پرواہ نہ ماضی میں کسی کو رہی, نہ آج کسی کو ہے, نہ مجھے آگے نظر آ رہی ہے. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کی ابھی ماشاءاللہ 15 سال کی بہترین حکومت ختم ہوئی ہے جس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی,
اور 2 وزیر اعلیٰ نے 15 سال پورے کیے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے جاتے ہی 9 مہینے میں 60,000 وارداتیں، 100 لوگ مار دیے گئے سڑکوں پر، ہر گھنٹے 9 لوگ لٹ رہے ہیں آج بھی. اور ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہوا کرتا تھا جس کا 15 سال میں جب سے ایپیکس کمیٹیاں بنی ہیں اس میں ذکر ہوتا رہا، اور پھر آخری سال میں آپ نے اس کا ایک ورچوئل افتتاح کیا اور وہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بنا. تو یہ دوبارہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور سیاسی آزادیاں نہیں ہیں. کوئی نعرہ کوئی منشور ہمارے سامنے آپ کا موجود نہیں ہے کہ آئیں گے تو آپ کیسے کریں گے. اتنا انحطاط ہو چکا، اتنی گراوٹ ہو چکی، معیار زندگی لوگوں کا کیسے بلند کریں گے. روٹی کپڑا اور مکان تو سن کے تھک گئے ہم لوگ. آگے کا کیا پلان ہے؟ شکریہ مسعود صاحب. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین ہے. اور پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی 2 وقت کی روٹی، پھر بات آئی 1 وقت کی روٹی. اب 1 وقت کی روٹی کھانا بھی محال ہو گیا ہے. جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو دیکھیے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی سندھ میں، آپ نے بالکل صحیح کہا. کراچی میں پہلی بار ہمارا میئر آیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کا ہم بے شک حصہ تھے، اور 15-16 ماہ کی حکومت کو میں حکومت نہیں کہتی، میں ایک سٹرگل کہتی ہوں، کیونکہ اس میں سب سے بڑی جو کوشش اور کاوش تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. اور خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ پہ چلا جاتا تو نہ جانے کتنی اور تباہی پاکستان میں مچ جاتی، جو شاید ہم کئی سال لگ جاتے اسے ریورس کرنے میں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ کے اندر آپ نے جس طرح بھی کہا کہ کراچی کے اندر بالخصوص وارداتیں. دیکھیے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، کراچی میں بڑی پولرائزیشن ہے، کراچی کے اندر اللیگل امیگرینٹس رہتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. کراچی کا ماسٹر پلان نہیں بنا، کراچی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے. میں تو پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. مثال دی کہ آپ کی تو حکومت میں کوئی انٹرپشن بھی نہیں تھی، پھر بھی جو حال ہے یہاں پر دنیا کا بدترین شہروں میں شامل ہوتا ہے. صاحب جی میں تو عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کہہ دیتی ہیں جی ہم نے ڈیفالٹ تو آپ نے جو معاہدہ کیا ہے، جو آخر میں معاہدہ کیا وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ ون وے ٹریفک تھی. ایسے کر کے آئی ایم ایف نے آپ کے سامنے ایک مستودہ رکھا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہی ہے ہمارے پاس. آپ نے کوئی نیگوسیشن اس میں نہیں کی. میڈم کیوں آپ چلے وہی سمجھ لیں ٹیک اٹ اور لیو اٹ. مسعود صاحب یہی سمجھ لیں ٹیک اٹ اور لیو اٹ. کیا ہمارے پاس یہ آپشن تھا لیو کرنے کا؟ Did we have that option? 9 مہینے ضائع کیا آپ کے وزیر خزانہ نے، تو کیا معاہدہ نہیں کیا؟ نہیں، ایک سیکنڈ مجھے جواب تو دینے دینا. سوال آپ نے اتنے سارے کر لیے، جواب تو مجھے دینے دیں. کیا ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم اسے چھوڑ دیتے؟ بالکل. کیا ہم نے نیگوسیشن کوشش نہیں کی؟ جتنی کوشش کر سکتے تھے اتنی کوشش کی. آپ نے دھمکیاں دی لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچانا تھا. نہیں آپ نے آئی ایم ایف کو دھمکیاں دی میڈم. ڈیفالٹ سے کہاں بچائے؟ 9 مہینے معاہدہ نہیں کیا آپ نے. جس کو ریکارڈ کو درست ہونا چاہیے. ہم نے تو کوئی دھمکیاں نہیں دی. بھئی اسحاق ڈار صاحب آپ کے تو وزیر خزانہ تھے، اور کس کے تھے؟ جس نے نہیں دیکھیے آپ سٹیٹمنٹس پہ جو اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ جو یہ سٹیٹمنٹس جو منسوب کر دیے جاتے ہیں، میں اس کی جواب دہ نہیں ہوں. وہ تو پھر اسحاق ڈار سے آپ پوچھیں. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ پی ایم ایل این. میں جو ہوں نہیں آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ پی ایم ایل این. پی ڈی ایم حکومت کی بات کی نا آپ نے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، تو میڈم پی ڈی ایم حکومت نے ڈیفالٹ سے بچایا، 9 مہینے ضائع کیا. مسعود صاحب مجھے بات تو کرنے دیں، آپ مجھے بات تو کرنے دیں. وانٹ یو لیٹنگ می ٹاک؟ آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، جواب نہیں سنتے، پھر دوسرا پوچھتے ہیں، پھر تیسرا نہیں. بس میں ریکارڈ ٹھیک کر رہا تھا کہ ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا تھا. ریکارڈ مجھے معلوم ہے، ریکارڈ مجھے پتا ہے. نہیں، پی ڈی ایم کی حکومت اپنی جگہ، لیکن آپ ہم سے ان وزارتوں کی وضاحت مانگیں یا ان وزارتوں کے ہم جواب دیں ہیں جو ہمارے پاس تھیں. اگر فائنانس ہمارے پاس نہیں تھی اور فائنانس اسحاق ڈار نے اچھی چلائی، بری چلائی، جیسی بھی چلائی، یہ وہ جواب دیں. آئی کی ناٹ بی آنسربل فار دا فائنانس منسٹری بیکاز وہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہاں مجھ سے فارن منسٹری کے بارے میں پوچھیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب چلاتے تھے، میں اس کے بارے میں جواب دوں. اسحاق ڈار صاحب نے اچھی حکومت چلائی میڈم، کہ ہمارے پاس کیا آپشن تھا کہ ہم ڈیفالٹ پہ جاتے؟ بتائیں مجھے. کیا ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیتے؟ دیکھیں ڈیفالٹ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس میں آپ کا معذرت کے ساتھ میڈم ہم پاکستان کے لیے ایک لون پی ڈی ایم حکومت کا صرف اتنا ہی کردار ہے کہ آخر میں شہباز شریف صاحب نے ترلے کیے اور ایک معاہدہ مل گیا.
مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے مسعود صاحب, آئی ڈونٹ نو آپ مجھے آپ بات سوال نہیں پوچھ کرنے رہی تھی دے نا, رہے, تو مجھ سے بات ہی میں نے نہیں آپ ہو کو رہی. جواب دیا. آپ کمپلیٹ نہیں, کیجئے. میں سوال نہیں پوچھ رہی ہوں آپ سے, میں جواب دینا چاہ رہی ہوں. اچھا, آپ مجھے یا تو آپ بات کر لیں یا میں بات کر لوں. کمپلیٹ کیجئے پلیز. میں ایک سوال کا جواب دیتی ہوں تو آپ دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے میرے درمیان کوئی مقابلے بازی نہیں ہو رہی, میں جواب دینے آئی ہوں, میں گیسٹ ہوں آپ کی. آپ کمپلیٹ کیجئے پلیز. دیکھیے بات یہ ہے مسعود صاحب کہ سیدھی بات ہے, کیا سائرہ بانو صاحبہ یا رانا الیاس صاحب یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس آپشن تھا کہ سخت ترین شرائط کے اوپر لون سیکیور کریں آئی ایم ایف سے یا ڈیفالٹ میں چلے جائیں, وچ واز بیٹر, ڈیول ان دا ڈیپ سی, وچ واز بیٹر. آف کورس دا آئی ایم ایف لون واز بیٹر. ڈیفالٹ سے تو بچ گئے نا. میں یہ کبھی نہیں کہہ رہی کہ جی ہم نے کارنامے انجام دے دیے یا کمال کر دیا. سخت ترین شرائط, مشکل حالات, unpopular decisions, but that was the only choice we had. In fact, we didn't have a choice. ہمارا آپشن ہی کوئی اور نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں جرائم کی. بڑھیں گی جی جرائم, ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے جب ملک میں اتنی غربت ہے, اتنی بے روزگاری ہے, اتنی قیامت خیز مہنگائی ہے. اور سائرہ بانو صاحبہ کی حکومت تو عمران خان کے ساتھ کولیشن میں تھی نا, ان کی تو 2-3 وزیر بیٹھے تھے ان کے ساتھ اس حکومت میں. تو کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا بے روزگاری کم ہو گئی؟ کیا پاکستان جو ہے وہ مطلب ان کے بہت زیادہ جو سرکولر ڈیٹ تھے وہ ختم ہو گئے؟ کیا ڈیفیسٹ ختم ہو گیا؟ یہ بھی تو جواب دہ ہے نا, یا یہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیونکہ جناب مہنگائی اور بڑھ گئی, غربت اور بڑھ گئی, تو جی وہ عمران خان ذمہ دار اس اب کا, ان پہ آ جائیں, ایسے نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے, دیکھیے آپ کمپلیٹ کر دیں تاکہ میں آگے جرائم بڑھ گئے, فلاں ہو گیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کراچی کے اندر, دیکھیے آپ نے کہا کہ جی روٹی کپڑا مکان نعرے تک رہ گیا. نہیں جی, نعرے تک نہیں رہا ہے. اس وقت سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے آپ کو سیلاب زدگان کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا اور اس وعدے کو وفا کیا. بن گئے. ہم جانے سے پہلے ان مختلف, بالکل ہم لینڈ ٹائٹلز دے گئے ہیں, ہم رقم دے گئے ہیں, گھر تعمیر ہو رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر. مجھے آپ بتائیے اتنا بڑا تاریخی تعمیراتی پروگرام کیا پاکستان میں کسی اور جماعت نے شروع کیا یا کسی اور صوبے میں سیلاب زدگان کی بحالی کا کام ہوا ہے؟ میں آگے بڑھتا ہوں نا, آپ جو گفتگو کر رہی ہیں ذرا واپس آتا ہوں, پھر اس میں مزید بات کرتا ہوں. جہاں آپ سیلاب زدگان کی بحالی کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پورے سندھ میں, سندھ والوں کے لیے پورے ملک میں یہ حال ہوگا, لیکن یہاں پر فٹ پاتھ موجود نہیں ہیں کہ جس پر وہ چل سکیں. بنیادی چیز ہوتی ہے. آگے کی میں کیا بات کروں, اگر آپ کو اس کا اندازہ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. اور آپ کی 15 سال کی حکومت تھی. میں کسی بڑی چیز کی بات نہیں کر رہا, ایک فٹ پاتھ کی بات کر رہا ہوں. عامر الیاس رانا صاحب, میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھی کہ یہ سیاسی جو ہمارا کورس ہے جو چلا آ رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. کوئی پارٹی الیکشن جیتتی ہے, کسی کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے, کسی کے ساتھ سپورٹ نہیں ہوتی, لیکن لوگوں کا معیار زندگی ہمارے جیسے ملکوں میں بھی بلند ہوتا ہے. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. آئی ایم ایف بھی ہمیں کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک نے بھی ہمیں بتایا, ہمیں ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ آج کے دن بھی 9 کروڑ 50 لاکھ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. تو یہ سوچ کہیں نظر آتی ہے آپ کو, چاہے وہ مقتدرہ ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, ملک میں یہ عرض نظر آتی ہے کہ بھائی یہ اصل میں مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ ہمیں گفتگو میں تو ہر جگہ نظر آتی ہے, ٹی وی ٹاک شوز میں بھی نظر آتی ہے, لیکن حقیقت میں اس معاملے پہ کوئی پیش رفت زیادہ نہیں ہوئی, بلکہ اسی وجہ سے غربت میں لوگ زیادہ چلے گئے. اب اس کی ہم ایک لمبی لسٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. یہاں پہ جو تجربے کرنے کا شوق ہے نا لوگوں کو, وہ سب سے زیادہ اس مسئلے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ جمہوریت کو چلنے بھی نہ دیں, اور اگر ایک پارٹی آ جائے تو اس کو چلنے سے پہلے گھٹنوں کے بل بٹھا کے ان کی پٹائی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اقتدار میں آگے ہیں, لہذا یہ گھسن بھی کھائیں اور لوگوں سے ذلیل بھی ہوں. اور ہمارے ہاں جمہوریت اسی طرح ایک تسلسل کے ساتھ بڑھتی آ رہی ہے. 2002 سے لے کے اب تک چل رہا ہے نا, بیچ میں فرنٹ پہ کوئی ہے, پیچھے کوئی ہے, یہ ہم سب بحث کر چکے ہوئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے 5 سال پہلے جو الیکشن ہونے جا رہے تھے, اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہٹ کے ایک بڑی پارٹی لائی گئی, اس کو لاڈلا بنایا گیا, اور اس نے دعوے کیے کروڑوں نوکریوں اور لاکھوں گھروں کے, اور انہوں نے کہا ہم اتنے ڈیم بنائیں گے اور پہلے 100 دنوں میں جو پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو خسارے میں ہیں ان سب کو ٹھیک کر دیں گے یا بیچ دیں گے.
اگر 4.25 سال کے بعد سائرہ بانو کے ساتھ، صاحبہ کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ دوسروں پہ سب تنقید کریں لیکن اپنے 4.25 سال کے اوپر کوئی بات نہ کر سکیں کہ کیا کیا اس پہ، 9.5 سال میں جتنے درجنوں ڈیم بنانے تھے کے پی میں وہ کتنے بن کے چل رہے ہیں جن سے بجلی پیدا ہونی تھی اور پن بجلی ہونی تھی، کتنے وزیر اعظم جو تھے وہ ہیلی کاپٹر کی بجائے اس پہ پھر رہے تھے سائیکل پہ، کیونکہ وہ یہ سارے وعدے تھے۔ میں نے یہ اس لیے کمپیریزن کیا کہ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ہمارے ہاں گندا کیا گیا، خراب کیا گیا، پیچھے لگایا گیا، کچھ ان کی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن ایک جس کو بتایا گیا کہ یہ مہاتما ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں نے یہ لفظ سٹارٹ کے اس لیے کہے کہ جو بحث پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ کے ساتھ آپ کر رہے تھے کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ آئی ایم ایف کے پاس جب آپ انٹرنیشنلی ایک معاہدے کو توڑ دیں اور وزیر اعظم کہے کہ میں نے 150 روپے پہ ڈیزل پیٹرول کر دیا ہے، میں نے بجلی اتنی کم کر دیا، اور وہ معاہدہ آپ نے کسی ایک ادارے کے ساتھ نہیں کیا، پوری دنیا کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ مجھے ایک سوال اور کرنے دیجیے آپ سے۔ انہوں نے 16 مہینے جو حکومت کی، اپنے آپ کو گندا کیا، خراب کیا، وہ سب ان کے اوپر آئے گا، بنانا اور گرانا ہے، لیکن آپ اس بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سر میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں کا بنانا اور گرانا آپ کے لیے، آپ کے نزدیک مسئلہ ہے، یا آپ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ حکومتیں آ کر پرفارم نہیں کرتیں؟ یعنی مسئلہ اس میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے یا یہ ہے؟ میں اصل میں نا، میں مسعود بھائی پھر تھوڑی سی پیچھے جاؤں گا۔ پیپلز پارٹی آئی، کرپشن کا ایک الزام کرتے بھی ہیں، ہوتی بھی ہے۔ ایل این جی پہ سٹے کس نے دیا؟ سپریم کورٹ نے اڑا دیا نا، مطلب یہ بجلی کی طرف پیش رفت ہی نہیں کر سکے، عدالتوں نے چلنے ہی نہیں دیا۔ ہم بہت اچھے کہ جی وہ افتخار چودھری صاحب اتنے اچھے، ہر روز سو موٹو لے رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان آج کے چیف جسٹس نے کہا جی $6.5 بلین کا ہمیں ڈز پہنچا۔ جب ادارے اپنی اپنی ڈومین سے نکل کے کام کرتے ہیں تباہی ہوتی ہے۔ ایک حکومت آتی نہیں ہے اور اس کو گرانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ واحد حکومت تھی عمران خان صاحب کی۔ سر اب مجھے میں سمجھ گیا بالکل آپ کے پوائنٹ، اور لوگ بھی سمجھ گئے۔ ایک منٹ مسعود صاحب، ایک منٹ، نہیں ایک منٹ۔ یہ جب آتے ہیں اور سب اکٹھے ہوں تو آپ کے پاس ڈیلیوری کا وہ چانس تھا جو کبھی کسی حکومت کو نہیں ملا۔ مطلب میں جتنے سال سے اسلام آباد میں بیٹھ کے جرنلزم کر رہا ہوں، 92 سے میں نے یہ آنا جانا سب کا دیکھا ہے۔ اسحاق خان صاحب نے جب اسمبلی توڑی مرحوم نے، ٹھیک، جب وہ بنا پروگرام پہلی دفعہ، وہاں سے لے کے، مطلب میں بی بی کی پہلی گورنمنٹ کو نہیں دیکھ سکا اسلام آباد میں بیٹھ کے، میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن میں نے ان کی دوسری گورنمنٹ بنتے اور جاتے بھی دیکھی۔ یہاں آنکھ میں چولی چلتی رہی، ہم نے کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیا۔ عامر بھائی یہ جو آنکھ میں یہی چولی ہمارا ہے، مسئلہ اس ہے، کا جواب اسی پہ دیں، میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے کہ بیٹھ جائیں، سب کو بٹھا لیں، ایک طے کرا لیں کہ ہمیں ملک اور حکومت سلطنت کیسے چلانی ہے اپنی۔ آپ کا ایک بنیادی مسئلہ ہے نا، ٹائم فریم آپ طے کر لیں گے، بنیادی مسئلہ ہے کہ حکومتیں چلنے نہیں جاتی، کبھی سپریم کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سر یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی، یہ کسی نے بندوق سر پہ رکھی تھی آپ کے؟ یعنی ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس کے دور میں 12% مہنگائی تھی، جس کا جی ڈی پی مناسب تھا، پرابلم ضرور موجود تھیں، کووڈ تھا، ساری چیزیں تھیں، کوئی اچھی حکومت نہیں تھی، عوام میں غیر مقبول ہو رہی تھی، لیکن یہ حال تو نہیں تھا جو اس وقت آپ نے کیا ہے۔ تو آپ کو موقع ملا، آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنے لیے کیسز معاف کروائے، اپنے لیے قانون سازیاں کروائیں، اور پھر جمہوریت کے ساتھ جو کیا، جس طرح کی قانون سازی کر کے گئے ہیں، جس طرح سے مجھے کہنے کی ضرورت، دہرانے کی ضرورت نہیں جو قانون سازیاں کی ہیں، تو سر یہ آپ کرتے ہیں نا، کندھا دیتے ہیں نا آپ، بار بار کے ڈسے ہوئے لوگ۔ مسعود بھائی بڑی اچھی باتیں کی آپ نے۔ اگر ہم ان کو صرف اسی حالت میں دیکھیں، الیکشن 19 یا 20 21 مئی پچھلے سال ہو جانے تھے، خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر کے تڑی لگا کے الیکشن بھگا دیے، اور یہ کیا بھگت رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جے یو آئی، یہ جو 13 جماعتی اتحاد تھا، آپ اور ہم کیوں اس پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرائے؟ تو جواب بھی یہ دیں گے، بھگتیں گے۔ ایشو یہ ہے قانون سازی پہ نہ جائیں۔ قانون سازی عمران خان صاحب کے دور میں یہی ہو رہی تھی، اسی طرح مشترکہ اجلاس میں منٹوں سیکنڈوں میں درجنوں بل پاس ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ہاں ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ آپ ہم 15-16 مہینے کا کیوں بیانیہ نیا بنایا جا رہا ہے؟ جو آپ کا سارا سٹارٹ تھا نا، نواز شریف کیوں نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ میں 17 اور 18 پہ جاؤں گا؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں جا رہی اس پہ کہ ہم نے کیا کیا؟ وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ جو 17-18 مہینے تھے، ان سب کے منہ پہ ایک قسم کی نا ایسی پالش کر گیا ہے جس کا یہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ دونوں طرف سے
اتنی غلطیاں ہوئی ہیں یعنی حکومت چلانے بنانے اور اپوزیشن میں عمران خان صاحب نے کہ سب کو تباہ کر دیا، اور آج ہم تباہ حال بیٹھے ہیں. ایک صاحب اٹک جیل کے اندر بیٹھے ہیں، ایک واپس آنا چاہتے ہیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. یہی تین بڑے کھلاڑی ہیں. اور الیکشن کھوئے ہوئے ہیں، نگراں حکومتیں جو ہیں وہ اپنی مدت گزار چکی ہیں، کچھ بھی ہاتھ میں موجود نہیں ہیں. ایک بریک مجھے لینا ہے، اور اس وقت دیوالیہ پن کا، ذہنی دیوالیہ پن کا عالم یہ ہے کہ بیانیے بنائے کیسے جائیں، اس کے لیے کمیٹیاں قائم ہوں اور پھر اس میں تجاویز آئیں، اور پھر دیکھا جائے کہ یہ اگر بات لے کر عوام میں جائیں گے تو عوام ہمیں قبول کر لیں گے. تو جب اس حد پر سیاست آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سائرہ بانو صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی شرمیلا صاحبہ کی بھی اور عامر الیاس رانا صاحب کی بھی. اگر لاڈلے کو نہ بنایا جاتا، حکومت نہ لائی جاتی، نواز شریف کو بحال نہیں کیا جاتا، تو بقول نواز شریف صاحب 2017 کی جو چمکتی دمکتی ترقی کرتی حکومت تھی وہ ہوتی، ایک پروگریسو ترقی کرتا ہوا پاکستان ہوتا، اور آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دے کر پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا کہ آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، آپ اور ہم ابھی تو غوطے لگا رہے ہوتے. تو آپ نے بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ ان کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ ایک چلتی حکومت کو گرا کے ریاست بچانے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو وہ ذرا مجھے بھی بتا دیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچایا؟ عوام تو ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آئی ایم ایف کے وہی وہ بات ہے کہ انہوں نے پہلے 9 ماہ بڑکیں ماری، خدا جانے کس کو فائدہ دینا تھا، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس وہ معاہدہ کیا اور سب اپنے کام کیے. عوام تو اس میں کہیں بھی نہیں تھی. اور دوسرا، میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی 3.5 سال کی حکومت تھی. جیسے ابھی آپ نے شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ میں اسحاق ڈار صاحب کا جواب نہیں دے سکتی، آپ ہم سے ہماری منسٹری کا پوچھ لیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 2-3 منسٹریز تھی. ایک ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کے پاس منسٹری تھی، وہ شاید کھیلوں کی، وہ کیا انٹر پروفیشنل کون سی منسٹری ہے وہ ان کے پاس تھی. اور دوسرا، آپ نے مجھے 3.5 سال تک کوئی ان کے، آپ اگر میری کچھ چند سپیچز بھی اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت ان چیزوں پر تنقید ہی کرتی ہوتی تھی میں، کہ جو لوگ وہاں پر ڈیپوٹیشن پر آئے تھے سب کہتے تھے کہ نئے ہیں، تو میں اس وقت بھی کہتی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں. مطلب آپ شاہ محمود صاحب لے لیں، شفقت محمود لے لیں، غلام سرور لے لیں، آپ نام لیں، اور وہ سب باقی سب حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. کسی نہ کسی حکومت کا، عمر ایوب صاحب کے جو کچھ بھی وہ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور یہ 3.5 سال کا جواب مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ جیسے آپ اپنی صرف منسٹری کی جواب دیں ہیں، باقی اسحاق ڈار صاحب کا جواب دیں ہے. اور باقی مگر ایسا ہوتا نہیں نا سائرہ صاحبہ، ایسا ہوگا نہیں نا. آپ حکومت میں تھیں، آپ کی پارٹی حکومت میں تھی، حکومت اگر اچھی نہیں چل رہی تھی تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے تھا. حکومت سے آپ مطمئن تھے تو ٹھیک ہے، جواب تو آپ سے دینا ہوگا. مسعود صاحب، جس وقت کسی بجٹ کے اوپر یا کوئی تنقید ہوتی تھی تو یہ میڈیا ہی کہتا تھا کہ یہ اتحادی اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ ہمیں بھی رگڑے میں لے کر آ جاتے تھے. چلے وہ ٹھیک ہے، میں تو ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے 3.5 سال نہیں دیکھا ہوگا. نہیں، میں نے بالکل دیکھا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک بری، جیسے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی تو میں نے اس وقت آرگومنٹ نہیں کیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حکومت کا حصہ ہیں، آپ کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے، حکومت پرفارم نہیں کر رہی اور آپ کہیں کہ میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل وہ کہہ رہی نا کہ 100% سہمت ہوں. ہر چیز میں، ایون جو ایکسٹینشن کے اس میں بھی سائن کیے تھے آپ، اس میں بھی مجھے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. میں تو آپ اپنی بات میں مان رہی ہوں. اور باقی یہ کہ ابھی ملک کو کیا ڈیفالٹ سے بچایا اور کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے کہا ڈیلیور کریں گے. جو ایک ملک کا بنا بنایا اثاثہ اسٹیل مل نہیں سنبھال سکے، جو پی آئی اے نہیں سنبھال سکے، جو اپنے پورٹس اور آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جو اپنے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، تو بندہ پوچھے کہ پھر یہاں پر چل کیا رہا ہے. پھر او ایل ایکس پہ ڈال دے، پورا ملک ہی آپ دیتے 5 سال کسی کو، وہ سندھی میں کہتے ہیں پٹے پہ دیتے آپ کہ دوسرے اس کو. تو یہ ملک کے حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹیز، اسحاق رانا صاحب نے بھی کہا کہ اچھا اس کو بھی نہیں، نون کو یا پی پی کو یا کس طرح، تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اشاروں کنائیوں میں بات کیوں کرتے ہیں. پھر یہ سب مل کر جن سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کا تارا یا یہ لاڈلا، رانا ثنا کہتے ہیں، ثناء اللہ،
کہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے, گرین سگنل مل گیا ہے, پھر کبھی یہ بیان کرتے ہیں, پھر اپنے بیان کی نفی کرتے ہیں, تو پھر ان سب مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے. نہیں میڈم, یہ سب مل کر میرے نزدیک بیوقوف بناتے ہیں, ہم سب کو بیوقوف بناتے ہیں, کیونکہ آپ خود کچھ بھی کہہ لیں, باہر سے دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے, آپ اس وقت جائیں گوگل کریں پاکستان میں کیا نظام حکومت ہے, کس طرح سے پاکستان چلتا ہے, لکھا ہوا آ جائے گا کہ پاکستان میں یہ نظام حکومت ہے, اس کیٹیگری پر ہے, دنیا آپ کو ایسے دیکھتی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہم ایسے ہی ہیں. تو اسی نظام کے ساتھ کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. نہیں مسعود صاحب, میں بات کر لوں نا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ بلیک اینڈ ٹی وی والا اور ریڈیو سے ہم لوگ خبریں سن رہے ہیں کہ واہ 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 اسلام کی جیت ہوگی, آپ کو اسلام پسند ہے, مبارک ہو, میں ہوں اسلام کا دائی. اب وہ والا دور نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میں مسلسل بولے جا رہی ہوں کہ اب اس ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا, صرف سیاست دانوں کو نہیں, اس میں سیاست دان بھی ہوں گے, اس میں عدلیہ بھی ہوگی, اس میں بیوروکریسی بھی ہوگی, اس میں ملٹری بیوروکریسی بھی ہوگی, اور صحافی بھی ہوں گے, مطلب صحافت. یہ 5 لوگ جب تک بیٹھ کے یہ مسئلہ نہیں حل کریں گے. اب یہ بات ہے نا کہ ہم 16 مہینے کو روئیں یا اس سے پہلے 3.5 سال کو روئیں, یا پھر 2017 کی بات کریں, اس سے پہلے کی بات کریں. میں تو پھر ایوب خان کے دور سے بات کرتی ہوں کہ جب دنیا جہان کے ڈیمز بھی بنے تھے. آج جن ڈیمز کے اوپر اور جو ہم وہ کر رہے ہیں سب ان کے دور میں بنے, جس میں 100 روپے تولا سونا ایک تھا. ریکنسیلیشن ضروری ہے میڈم, میں آپ کی بات سے یہ سمجھ پا رہا ہوں, ایک ریکنسیلیشن ضروری ہے, ایک نیا جو ہے وہ میثاق ہونا چاہیے تمام جماعتوں کے درمیان. شرمیلا فاروقی صاحبہ اب نہیں ہو سکتی, آگے بڑھتے ہیں, آپ کی پسند ناپسند نہیں ہو سکتی جیسے. شرمیلا صاحبہ آگے بڑھتے ہیں, ذرا یہ بتائیں کہ کیا اس وقت آپ کی پارٹی نے آپ کو کمیونیکیٹ کیا ہے عوام میں بتانے کے لیے, اور خود پلان کیا ہے کہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے, سندھ میں تو مجھے توقع ہے کہ آپ کی حکومت بن جائے گی, مرکز میں بھی شاید آپ کا کوئی حصہ ہو اور آپ بالکل پرفارم کریں, تو کریں گے کیا؟ ملک کے یہ جو مسائل ہیں, جو انحطاط ہے, ایک عام آدمی کی زندگی جو نیچے کی طرف گئی ہے, اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے مسعود صاحب, ابھی اس وقت تو جو ہمارا فوکس ہے اور جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ مل جائے اور الیکشن کا شیڈیول مل جائے. اس وقت عوام کے اندر, پاکستان کے اندر, ہر شخص کے اندر بڑا ابہام ہے, ایک بے چینی ہے کہ نہ جانے الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. صرف مہینہ اور ہفتہ دے دینا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ تاریخ دے اور شیڈیول اناؤنس کرے. ہمارا مطالبہ پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, اور اس وقت تک رہے گا جب تک ہمیں تاریخ نہیں ملتی, ون اسپیسیفک ڈیٹ, این الیکشن شیڈیول. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا, الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی, ہم بھی اپنا مینیفیسٹو لے کے آ جائیں گے. آف کورس اس وقت جو نیا سینسس آیا ہے اس کے اندر 45% جو ووٹرز کی تعداد ہے ان کی عمر 18 سے 35 سال تک ہے, یعنی کہ یوتھ ہیں. سو فوکس ہمارا, اور میں سمجھتی ہوں ہر جماعت یہی کر رہی ہوگی, کہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو یوتھ جو اس وقت مایوس ہو چکی ہے, جو ملک چھوڑنے کی باتیں کرتی ہے, اور بہت سارے چھوڑ بھی چکے جن کے پاس وسائل ہیں, ان کے لیے ہم کیسے ایک امید کی کرن لائیں, کیسے ہم ان کو قائل کریں کہ وہ ملک نہ چھوڑیں, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز, ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز. پاکستان میں اس وقت بین الاقوامی ادارے جو ہمارے منی لینڈر ہیں, چاہے وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو یا دیگر ادارے ہوں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. تو سوچ کیا ہے, کس طرح کی اصلاحات ملک میں ناگزیر ہو چکی ہیں جو سب کہہ رہے ہیں, کیا وہ اس میں کوئی لینڈ ریفارمز بھی ہے, اس میں ٹیکس کلیکشن کے لیے کہیں زراعت بھی ہے, کہیں ریٹیلر بھی ہے, یعنی کس سمت میں ہم جانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو کیپچر ایلیٹ ہے, جو 17 ارب روپے 18 ارب روپے آتے ہی ملک میں ہر سال اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں, سب ادارے کہہ رہے ہیں اس کو ریورس کرنا ہے. تو یہ موٹی موٹی سی چند چیزیں, اس پر تو کوئی مائنڈ اپنا بتائیں نا اپنی پارٹی کا. دیکھیے ہونا چاہیے, ہمیشہ ہم انہی لوگوں پہ مزید ٹیکس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹیکس دے رہے ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل بہت کم ہوا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جو ٹیکس نہیں دیتے, کماتے تو ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں. دا ریچر کلاس, دا ایلیٹ کلاس. میڈم میں پوچھ رہا ہوں, ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی میں کیا یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, یا ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی ہے؟ کریں گے جی, کرنا پڑے گا. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. اگین اگر ملک کے اندر معیشت کو بہتر کرنا ہے, ملک کے اندر ہمیں ایک نیا اکنامک پروگرام دینا پڑے گا. ہمیں جس طرح صدر زرداری صاحب کہتے ہیں نا, میثاق معیشت, وی ہیو ٹو ڈو دیٹ.
کیونکہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو بے روزگاری کم ہوگی, غربت کم ہوگی, یہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے گی. لیکن اگر معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا, اگر کاروبار نہیں ہوگا ملک کے اندر, تو ہر چیز سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی, جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. ڈالر کی اڑان آپ دیکھیے اس وقت, بجلی, گیس کرنا پڑے گا. آپ نے بڑی واضح بات کی ہے کہ ایک جو صاحبہ نے گفتگو کی کہ ایک میثاق ہونا چاہیے, سب کو بیٹھنا چاہیے. آپ نے اپنے طور پہ بتا دیا کہ جی یہ جو چیزیں میں نے کہی, آپ نے کہا یہ ہمیں کرنا پڑے گا. عامر اللہ سرن صاحب کہا جاتا ہے کرنا پڑے گا, لیکن مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی سیاسی جماعتیں اس اسٹیج پر نہیں آئیں گے جہاں پر وہ یہ بتائیں کہ ملک کو مسائل سے کیسے نکالنا ہے. ان کی ترجیحات اس وقت کچھ اور ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے جی, جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو ایک نیو سوشل کانٹریکٹ, اس کے اندر آپ جو مرضی چیز ڈال لیں, آپ کو اس ملک کی اشرافیہ پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا. میری اور آپ کی تنخواہ پہ تو سب سے زیادہ ہماری جیب پہ ڈکیتی فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہوئے بابو, ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے بابو ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مجبور لوگ ہیں, ان سے تنخواہوں میں سے عامر بھائی وہ جب کہتے ہیں نا کہ بس آئی ایم ایف نے کہا نا امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو دو, تو لگتا ہے حکومت کے نزدیک ہم اور آپ ہی امیر ہیں, ہم ہی سے پیسے لے لیتے ہیں, اوپر والے جو ہیں وہ بیچارے فارغ ہیں. تنخواہ دار طبقے کو یہ سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں, آج ہی ہمارے ہاں شہباز رانا صاحب کی سٹوری تھی یہ کہ پھر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں گوہر اعجاز صاحب, وہ ایکسپورٹرز کے لیے ایک نئی, اور یہ آرمی چیف جس کو لے کے چل رہے ہیں فیسیلیٹیشن کونسل میں, لسٹ لے گئے ہیں کہ ہمیں یہ رعایتیں دلا دیں. میرا ہمیشہ سے ان سب ایکسپورٹر سے سوال ہے, اور گورنمنٹ سے ہوگا کہ آپ جتنے ایکسپورٹرز ہیں ان کو کہیں کہ 15 دن کے اندر ڈالر پاکستان میں آئیں گے, آپ جو مرضی رعایت دے دیں. یہ ڈالر رعایت میں لیتے ہیں, بینیفٹس لیتے ہیں, 1 روپیہ پاکستان واپس نہیں لاتے. سب کے بچے اور فیکٹریاں جنم دے رہی ہیں باہر, یہاں پہ نہیں دیتے. ان سب کو جتنے مرضی یہ وہ بن جائیں نا, خدا پرست بن جائیں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا, غریبوں کے لیے اسپتال بنا دیے, کھانے دے دیے, سب ڈھکوسلے ہیں. آپ پاکستان سے کما رہے ہیں, پیسے پاکستان واپس لائیں. آپ کو ہر رعایت ملنی چاہیے اگر آپ ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ ڈالر واپس نہیں لاتے. سب سے پہلا قانون تو وہ بدلیں, 6 مہینے کے نام پہ کبھی کوئی پیسہ بندہ واپس نہیں لاتا. آپ کو ایلیٹ کے لیے ورلڈ بینک اب آپ کو کہہ رہا ہے نا, پھر یہی دعائیں پھر لوگ کریں گے کہ جی وہی منوا لیں ان سے, کیونکہ یہ نہیں مانتے کہ سارے کے سارے حکمران جو خان صاحب کہتے تھے کہ جی انہوں نے منسٹری اسکیمیں دی ہیں, میں آ کے کھینچ لوں گا, انہوں نے آ کے دھڑا دھڑا منسٹریاں اسکیم دی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بندے کے معیارات اور بیانات اتنے مختلف تھے, اس لیے تنقید کا نشانہ بناتا ہوں. بھائی وہ تو روایتی تھے, اب ان روایتیوں کو بھی پھنسنا ہے, آنا پڑے گا. اگر شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی پیپلز پارٹی 15 سال میں اندرون سندھ میں سوائے چند ہاسپٹلز کی گفتگو کرنے کے ایجوکیشن کی طرف نہیں جائے گی, ان کے معیار زندگی کو بلند نہیں کرے گی, تو یہی نوجوان جس کو یہ کیپچر کرنے جا رہے ہیں وہ سڑکوں پہ آ رہا ہوگا. بے شک ان کے پاس آج کینڈیڈیٹ مقابلے میں نہ رہا ہو. محترمہ سائرہ بانو صاحبہ کے ساتھ جو غوث بخش میر تھے, آخری بڑے امیدوار تھے جو پیپلز پارٹی کو چلے گئے اندرون سندھ سے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کو بھی کٹ ٹو سائز کر چکی ہے پیپلز پارٹی اپنے مقابلے میں. یہ ان کا رائٹ ہے, جمہوریت میں ہر بندہ یہی کام کرتا ہے, لیکن اصل سوال یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے کون کب کام کرے گا. آج آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, اس سے آپ نے ایکسپورٹ بنانی ہے, تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ترجیحات طے کر لیں کہ ہم نے امیروں پہ یہ ٹیکس لگانے ہیں اور ایکسپورٹ اس طرح بڑھانی ہے, اور اس میں جب سرمایہ کار آئیں گے تو وہ آئی پی پیز کی طرح ہمارا برا حال نہیں کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے زبانی نہیں, بریک مجھے لینا ہے, لکھی بڑی بات. ہاں ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں کرنا پڑے گا, میرا سوال پہلے بھی یہی تھا اور آنے کے بعد بھی یہ پوچھوں گا, کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ ایک بریک کے بعد اس کے لیے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سائرہ بانو صاحبہ, یہ گفتگو سنی اور میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ کیا ہم یہ ریفارمز کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں قومی سطح پر, ریاستی سطح پر, سیاسی سطح پر, معاشرتی سطح پر. اور یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد جو ہے وہ میں بیان کر دوں کہ یہ معیشت اور یہ سیاسی معاملات تو یہ اپنی جگہ, دنیا ہمیں ایک بات اور بتا رہی ہے. دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ اپنی آدھی آبادی کو کھانا نہیں کھلا پا رہے تو آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے پاس اسکول موجود بھی ہوں تو ان میں سیکھنے کی اور بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, تو آپ کی ورک فورس متاثر ہو جائے گی, آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. تو ایسی صورتحال میں جہاں ہم اتنا, اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو آپ بہتر کریں, اس پر انویسٹ کریں.
اور اپنا جو ہمارا جو اکانومی کا پورا سسٹم ہے، یعنی آپ لوگوں کو جو سبسڈیز دیتے ہیں وہ ختم کریں، نیچے لوگوں کو آپ کو پیسہ دینا ہے. تو پورا ایک 180 ڈگری کا چینج دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر موجود ہو. تو اور اتنے سنگین مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں. 11% آبادی جو ہے ہماری وہ ورنریبل ہے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے. تو ہم بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، غربت میں گھرے ہوئے ہیں، جہالت میں گھرے ہوئے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جتنی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے اب ہم تو اب وہی بات ہے کہ میں بتا دوں کہ میں بھی سندھ میں ہی رہتی ہوں اور آگے گاؤں بھی ہے رورل ایریا کی طرف، اور وہاں پر جا کر جو حالات صحت کے، تعلیم کے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ شرمندگی ہوتی ہے وہاں پر جا کر. وہ ایسے لگتا ہے کہ آس پاس ہمارے زومبیز ہیں. دوسرا بات آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن کرے گا کوئی نہیں. یہ میں بھی سوچ سکتی ہوں، بہت اچھا شعر بھی دماغ میں لا سکتی ہوں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ ان پارٹیز کے علاوہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹلی ہم سب کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. مطلب نظام تو بدلے جو ہم عوام، ہماری جو اپنی بھی کچھ حرکات و سکنات ہیں ان کو بھی بدلنا پڑے گا. ٹھیک. اور کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے نا کہ احتساب کا نظام جو ہوتا ہے، ایک ادارہ بنایا گیا نیب، لیکن پھر اس کو رکھ لیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. آج تک میں نے اور آپ نے کسی کا احتساب دیکھا نہیں ہوگا. ابھی آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو اسکیمز وغیرہ آتی ہیں، آپ یہ پلی بارگین کو دیکھ لیجیے کہ آپ کرپشن کیجیے اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اماؤنٹ جمع کروائیے اور اس کے بعد آپ ایک معزز شہری بن کے یہاں پہ رکے. اور یہ کہ ٹیکس نیٹ میں سب کو لانا پڑے گا، ان سب چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا، لیکن ہماری ترجیحات یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں ترجیحات یہ نہیں ہے. شرمیلا صاحبہ ترجیحات یہ نہیں ہے. ابھی آپ کی حکومت گئی ہے اور آپ کے ہاں سینکڑوں لوگ آپ کی حکومت نے جو نیب سے وی آر کر کے کرپشن کو قبول کر کے مان کر نیب کو پیسے دے کر واپس آئے. آپ نے انہیں نوکریوں پہ رکھا، ان کو پرموشنز بھی دیں. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. مسعود صاحب دیکھیے، اگر آپ نیب کے قانون کو ایک ایسا ان بائسڈ قانون بنا دیتے ہیں، اس کو ڈریکونین لا سے ہٹا کے ایک ایسا واچ ڈاگ بنا دیتے ہیں کہ جو نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے، نہ لوگوں کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ واقعتاً کرپشن کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اور ہونا بھی چاہیے کہ ملک کے اندر ایک ایسا ادارہ ہو جو بلا تفریق، ارسپیکٹو کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے، کسی حکومت سے ایفیلیشن ہو نہ ہو، آپ کرپشن کا خاتمہ کریں. آرم ٹویسٹنگ نہ ہو، اس کو استعمال نہ کیا جائے. سیاسی انتقامی کارروائیاں لینے کے لیے لوگوں کو جیلوں میں بند نہ کیا جائے، جو عمران خان کے دور میں تھا، جس میں سائرہ بانو صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. جس طریقے سے مریم نواز کو اٹھایا گیا، فریال تالپور کو گھسیٹا گیا ہسپتال سے، اور نہ جانے کتنی. اب جب دیکھیں یہ بہت ہی بھیانک دیکھیں معاملات ہیں، اور ہر بار ادارہ بدنام ہوتا ہے نا، ہر بار ادارہ بدنام ہوتا ہے. نہیں ختم کیوں کریں؟ اس میں آپ امینڈمنٹس لے کر آئیں. اس کی جو شکیں ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، یا آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں، ان کو ختم کریں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا فی الحال. تو شرمیلا صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی پروگرام میں. سائرہ بانو صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نیب جیسے چل رہا ہے اس پہ کئی اعتراضات ہوں گے. پی آئی اے جیسے چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ریلوے جیسے چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کے دیگر ادارے جیسے چل رہے ہیں، جو بھی اسٹیٹ اور آرگنائزیشنز ہیں جو ملک کا خون چوس رہی ہیں، معیشت کو تباہ کر رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. فوجی حکومتیں بھی رہیں، سیاسی حکومتیں بھی رہیں، ہائبرڈ رجیمز بھی رہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ہیں. تو ایک نئے کورس کی ضرورت ہے. کچھ غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں اسے قبول کر لیں اور اس ڈائریکشن میں آگے بڑھیں جہاں ہم بہتری کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.